زبانہ خاموش نہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ اچھا میں ایک دعا دین لگا، اس دعا تے سارے آمین بھی آکھوتے ہون، میں اس دعا دے چوتھے مصرے تے دیکھنا کہ کیڑی زبان چوپے تے کیڑی بول دیے، رب نو محشر وچ رولے نا، رب نو محشر وچ رولے نا، جڑا تھیوے صدقے کھولے نا، او کس کم دی زبان یارو جڑی ذکر رسول چ بولے نا، کس کم دی زبان یارو جڑی ذکر رسول چ بولے نا، ربا لاج رکھی ساڈے ترلیاں دی، ربا لاج رکھی ساڈے ترلیاں دی، نبی پاک دی لوری دا واسطے جڑی پائی صدیق سی عشق اندر، اس ٹاٹ دی بوری دا واسطے جڑے جھولے وچ علی اصغر جھولیا، اس جھولے دی ڈوری دا واسطے دامن پھیلا کے میلاد کا واسطہ دے کے سیدہ زہرا پاک کے توسل سے رب کے حضور حاضر ہو جائیں کہ جڑے جھولے وچ علی اصغر جھولیا، اس جھولے دی ڈوری دا واسطے شرمسار شرمسار سجاد نے نہ کریا، مولا علی دی جوڑی دا واسطے، شرمسار سجاد نہ کریا، مولا علی دی جوڑی دا واسطے، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کہکشاں رہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اپنے شاہکار پہ خلا کے دو عالم کو ہے ناز، انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، مرحبا 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 مرحبا، صلی اللہ کی صدائیں ہیں لب پر، ہم تو صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، مرحبا صلی اللہ کی صدائیں ہیں لب پر، ہم تو صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اچھا میں اگلا شعر پڑھنے سے پہلے آپ کی توجہ چاہوں گا اور توجہ آپ کی مدینے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، جو بندہ اس محفل میں بیٹھا یہ چاہتا ہے آقا یا تو مدینے میں بلا لیں یا پھر آنکھوں میں سما جائیں، ہر بندہ نہیں بولے گا، جو مدینے جانے کی تمنا رکھتا ہے یا آقا کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے مجھ کو بلاتے ہیں یا خود آتے ہیں، شہید آیات بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ، دل کو جلووں کی طلب، آنکھ کو طیبہ کی لگن، دل کو جلووں کی طلب، آنکھ کو طیبہ کی لگن، دیکھیے مجھ کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، دل کو جلووں کی طلب، آنکھ کو طیبہ کی لگن، دیکھیے مجھ کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور اس آقا کی میلاد کی محفل میں اور آقا کی آمد پہ صرف زمین والے ہی نہیں، صرف انسان ہی نہیں، صرف اہل ایمان ہی نہیں، بلکہ نصیر ملت کہتے ہیں چاند تارے کے نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آقا، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں۔ اور ذرا شعر دیکھیے گا، علامہ عاصم قادری صاحب نے پہلے حضرت حسان بن ثابت کی بات کی تھی، یہ میلاد آج کا نہیں ہے، یہ میلاد تو صدیوں پرانا ہے،
یہ احمد رضا یا تاجدار گوڑلا خواجہ مہر علی کی لگائی ہوئی چنگاری نہیں ہے صرف، یہ تو میلاد بہت پرانا ہے۔ اگر پیچھے چلے جائیں تو یہ میلاد تو عالم ارواح میں بھی منایا گیا، لیکن میلاد کی محفل سجی ہے مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں میلاد کی محفل سجی ہے، اور میلاد کی محفل میں ہوتا کیا ہے؟ کلام خدا، نعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، آقا کی عظمتوں کے گن گائے جاتے ہیں نا، یہی تو محفل میلاد ہے۔ مسجد نبوی میں محفل میلاد سجی ہے، آقا خود جلوہ فرما ہے، صحابہ میرے آقا کی بارگاہ میں موجود ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا عظیم ثنا خواں، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خواں حسان بن ثابت کھڑا ہو کے عرض کرتے آقا اجازت ہو تو میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا بولیے سبحان اللہ، میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا حسان نعت اگر میری پڑھنا چاہتا ہے تو پھر آج میں اپنی موجودگی میں تجھے اعزاز دے کے جا رہا ہوں۔ جو نعت میری پڑھے، میلاد میرا بیان کرے، اسے مصطفیٰ کیسے نوازتے ہیں؟ میری موجودگی میں میرے ممبر پہ بیٹھ جا۔ حسان بن ثابت ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے نعت کیا پڑھتے ہیں؟ میلاد بیان کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اچھا میں ان عربی جملوں کا، مصروں کا ترجمہ قبلہ اعظم صاحب ایک پنجابی کے شاعر کی صورت میں کرتا ہوں۔ اس نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، حسان بن ثابت کی ان اشعار کا نقشہ اس نے یوں قلم اٹھا کے بیان کیا ہے کہ اتنا سونا لال کسے نہیں سی جنیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آقا آپ جیسا سونا تو میری آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں، کہیں دیکھا ہی نہیں، کہیں دیکھا ہی نہیں، کہیں دیکھا ہی نہیں۔ اچھا اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے تھے حسان تو نے تو صرف مدینہ دیکھا ہے یا مکہ دیکھا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا۔ جملے میں بات سمجھانے لگا ہوں، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ اچھا جبریل نے تو سارے جہان دیکھے ہیں نا، جبریل نے تو سارے جہان دیکھے ہیں، اور میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل آ کے عرض کرتا ہے، حاضر خدمت ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل تو نے بڑے بڑے جہان دیکھے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، تخت و سرا سے لے کر جناب ولو سدرۃ المنتہا تک، جنت کی حسین وادیاں، حوران جنت، غلمان جنت، رضوان جنت، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی بھی دیکھے، یوسف جیسا سونا بھی دیکھا۔ جبریل یہ بتا کہیں نبیوں کی صف میں کائنات میں تجھے مجھ جیسا بھی نظر آیا ہے؟ فارسی کا شاعر جبریل کے جملوں کا یوں نکھار پیش کرتا ہے کہ جبریل بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں آفا کہا کر دیدہ مہرے بتا ورزیدہ بسیار خوبہ دیدہ لیکن چیزیں دیگری ہے۔ حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ پنجابی والا کہتا ہے اینا سونا لال کسے نہیں سی جنیا، جویں او دی مرضی مطابق سی بنیا، قد کاٹ تے بندر بناوٹ ہوئی ختم سونے تے ساری سجاوٹ، مصور نے بھی ایسی حد کر دیتا، بڑی ریج دے نال تصویر سی کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ صرف دو نعتیں ہوں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ شام دعا دو نعتیں ہوں گی۔ ملک عبدالرافع عوان صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، محبت سے